ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عداہ بالفناء والعدم، کما قال عز شانہ کل شیء ہالک الا وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سبحان من لا یخفی علیہ اختلاف النیات ولا یعزب عنہ معاصی العباد فی الخلوات، سبحان اللہ الذی منہ خلقۃ العباد والیہ المعاد، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اما بعد، فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان گرامی، آج کا پہلا خطبہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کی عصمت، طہارت اور ائمہ ہدی علیہ السلام کی خلافت کو قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، فرمایا اور نیک کام بجا لاتے رہے۔ تم میں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ کس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ فرمایا لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، میں انہیں خلیفے بناؤں گا۔ کیسے خلیفے بناؤں گا؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح میں پہلے خلیفے بنا چکا ہوں۔ تو فرمایا وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور فرمایا جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اور اسے ضرور مضبوط بنائے گا۔ تو فرمایا ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ خوف کس چیز میں تبدیل ہو جائے گا؟ امن میں۔ یعبدوننی، فرمایا وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ فرمایا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا، انکار کیا، کس چیز کا؟ جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے کہ میں نے خلیفے بنانے ہیں جس طرح پہلے بنا چکا ہوں، اگر کسی نے انکار کیا تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
تو ان کا شمار فاسقین سے ہوگا۔ یہ آیت ایسی ہے جس میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں خلیفے بناؤں گا جس طرح خلیفے بنا چکا ہوں۔ یعنی آیت مومنین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے لیے خلیفے بنائے گا۔ تو وہ خلیفے کیسے ہوں گے؟ یعنی اللہ واضح حکم دے رہا ہے خلیفہ بنانا مخلوق کا کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ووٹوں کے ذریعے کسی اور کی چیز کے ذریعے ہم خلیفہ بنا لیں، نہیں بنا سکتے۔ خلافت بنانا، خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اے میرے ملائکہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پہلے خلیفہ جناب حضرت آدم کی خلافت کا تذکرہ ہے، انی لفظ استعمال ہوا ہے، میں لفظ، بے شک یقیناً اللہ فرما رہا ہے میں بنانے والا ہوں حضرت آدم کو خلیفہ۔ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جس طرح قرآن کی آیت کے میں حکم موجود ہے۔ تو فرمایا دوسرے یا داود انا جعلنک خلیفۃ فی الارض، قرآن کی آیت پڑھ کر میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے قرآن میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ فرمایا یا داود، اے داود ہم نے تجھے زمین پہ خلیفہ بنا دیا ہے۔ حضرت داود علیہ السلام کی خلافت کا واضح تذکرہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا یا داود انا جعلناک، ہم نے تجھے خلیفہ بنا دیا۔ کا ضمیر حضرت داود کی طرف یہ لوٹ رہی ہے کہ اس سے مراد حضرت داود ہے، یا داود ہم نے تجھے خلافت عطا کر دی ہے۔ لیکن تیسرے خلیفہ اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ اے اللہ میرا سینہ میرے لیے وسیع کر دے۔ فرمایا ویسر لی امری، میرے کام میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، یہ میری زبان میں جو لکنت ہے فرمایا اسے اتنا بنا دے کہ میرے کلام لوگ سمجھ سکیں، میری زبان کی گرہ میرے لیے کھول دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، فرمایا میرے اہل سے میرا وزیر بنا دے۔ کون؟ فرمایا ہارون اخی اشدد بہ ازری، وہ بھی میرا بھائی ہارون ہو، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ یہ دیکھیں نا، خلافت کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا، حضرت داود کو خلیفہ بنایا، حضرت ہارون کو خلیفہ بنایا۔ تو یہی آیت کہہ رہی ہے کہ جس طرح میں پہلے خلیفے بنا چکا ہوں ایسے ہی خلیفے بناؤں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خلیفے کون سے ہیں۔ سابقہ جمعے میں نے اولی الامر کی وضاحت میں حدیث پیش کی، لہٰذا اس کا دوبارہ تکرار نہیں کرنا چاہتا، لیکن قرآن کی بہت سی آیات ہیں جو اہل بیت کی عصمت و طہارت و خلافت پر دلالت کر رہی ہیں۔ ان کی خلافت کا تذکرہ قرآن کے اندر، وصایت کا تذکرہ قرآن کے اندر، طہارت کا تذکرہ قرآن کے اندر، ان کی عصمت کا تذکرہ قرآن کے اندر، وہ قرآن کے بارے سے حقیقی ہے۔ یہی ارشاد فرمایا، وہ تو ہم دیکھتے ہیں، میں قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، جب حضرت موسیٰ نے یہ دعا مانگی اے اللہ میرا کام میرے لیے آسان کر دے، تو حضرت سرور کائنات نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی اخی علی ابن ابی طالب۔ اے اللہ میرا سینہ میرے لیے وسیع کر دے، میرے کام میرے لیے آسان کر دے، میری کمر کو مضبوط کر دے میرے بھائی علی کے ذریعے۔ سورہ برہان میں جا کر دیکھ لینا، پورا سورہ نازل ہوا ہے قرآن میں، آخری پارہ میں اللہ نے کیا جواب دیا اس اپنے حبیب کو۔ اس دعا کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرا حبیب الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب۔ پورا سورہ نازل ہوا ہے میرا حبیب، کیا میں نے تیرا سینہ تیرے لیے وسیع نہیں کر دیا؟
ترجمہ پیش کر رہا ہوں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے جو تمہاری کمر کے اوپر بوجھ تھا ہلکا نہیں کر دیا؟ توجہ ہے، انک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اے میرا حبیب کیا ہم نے تمہارے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فرمایا فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو فرمایا فإذا فرغت فانصب، اے میرا حبیب جب تبلیغ سے فارغ ہو جاؤ اعلان کر دو۔ توجہ ہے، اعلان کس چیز کا کیا؟ مقام خم غدیر پہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں اللہ کے نبی اونٹوں کے پلان بھی اتار لیے، منبر بھی بنا دیا، اقرار لیا، اے لوگوں مجھے کیا جانتے ہو؟ کسی نے کہا آپ صادق ہیں، کسی نے کہا آپ امین ہیں، کسی نے کہا اللہ نے تمہارے صدقے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ تو جب اقرار کر لیا تو اللہ کے نبی مسکرا کر فرمایا اے علی میرے قریب آؤ، مولا کائنات قریب ہے، دایاں بازو پکڑ کے بلند کر کے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے، قرآن اہل بیت کے قصیدے، آیت کہہ رہی ہے جو اس کے بعد رو گردانی کرے گا فاسق ہو جائے گا، جو اس حکم کا انکار کرے گا۔ فرمایا ایک دن ایسا آئے گا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ میں ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا۔ ایک دن آئے گا خوف امن میں، ظلم ختم ہو جائے گا، برائی ختم ہو جائے گی، کوئی گناہ نہیں رہے گا۔ کون ہوگا جو اس چیز پر پابندی کرے گا اور حکم دے گا؟ حکومت کس کی ہوگی؟ اس کی ہوگی جس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ خیر ہیں اگر تم مومن ہو۔ بقیت اللہ آئیں گے، خوف ختم ہو جائے گا، امان میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک آیت، بہت سی آیات ہیں میرے محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو وہ ٹائم بھی نکل جائے، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ جب 40 منٹ 38 منٹ ہوں تو مجھے بتا دینا۔ تو عرض میں یہی کر رہا ہوں، یہ بتانا آپ کی ذمہ داری، مجھے ٹائم نظر نہیں آ رہا، تو یہی عرض کر رہا ہوں میرے محترم، یہ اہل بیت کی عصمت کا کیا کمال ہے۔ اگر شب ہجرت پیغمبر اگر بستر پیغمبر پہ سو جائیں تو اللہ فرما دے جبرائیل کے ذریعے وحی نازل ہو جائے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ لیکن اگر حالت رکوع میں انگوٹھی دیں تو اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سوائے اس کے ایک تمہارا ولی اللہ، دوسرے اللہ کے رسول، تیسرے وہ ولی ہیں وہ جو ایسے کل ایمان ہیں، ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ انگوٹھی کی کہتے ہیں، انگوٹھی کی کیا قیمت تھی، کیسے پہنچی سیل تک؟ اللہ کے نبی آگے تھے، مولا کائنات پیچھے تھے، پیچھے چند صفیں تھی، سیل کو پتہ نہیں تھا کہ نماز جماعت ہو رہی ہے۔ سیل نے سوال کیوں کیا؟ تو یہ جواب اہل سنت کے علماء نے دیا ہے اس کا، جب کہا یا اللہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، تو فوراً مولا کائنات صاحب معجزہ امام نے حالت رکوع میں انگلی کو حرکت دی۔ امام غزالی لکھتے ہیں فطارت الخاتم من یدہ الی ید السائل، انگوٹھی خود پرواز کرتی ہوئی سائل کے ہاتھ میں جا پڑی۔ قرآن کہتے ہیں کتنا قیمت ہوگی انگوٹھی کی، کون سی زکوٰۃ واجب تھی؟ کیا زکوٰۃ واجب تو نہیں تھی؟ کیا مولا مستحبی زکوٰۃ نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ مولا مستحبی زکوٰۃ، پھر کہتے ہیں قیمت کتنا تھی؟ بہت سے علماء نے لکھا ہے مولا کائنات کے فقط نگینے کی قیمت خراج یمن سے زیادہ تھی۔ کیا کمال ہے!
شب ہجرت بستر پیمبر پہ سوئے آیت نازل ہو گئی جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے چلے گئے نا، جن کی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس تھی نا، سارے چودھری آ گئے۔ کوئی کہتا تھا یہ بڑی امانت میری ہے، ان کو پتہ کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے ہیں، بڑی چیز پہ قبضہ کرو۔ کوئی کہتا ہے میری ہے، کوئی کہتا ہے لڑائی ہو گئی، لیکن انہیں علم پتہ نہیں تھا اللہ کے نبی کے علم کا وارث موجود ہے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی نہیں بتائے گا، لیکن صاحب معجزہ امام موجود ہیں۔ جب لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، مولا کائنات آئے، پوچھا کیوں لڑ رہے؟ وہ کہتے ہیں میری ہے میری ہے میری ہے۔ صاحب معجزہ امام نے فرمایا آؤ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کون سی چیز کس کی ہے، وہ بتائے گی کہ اس کا مالک کون ہے، شجرہ بھی بتا دے گی۔ اور مولا نے ایک امانت کی طرف اشارہ کیا تو وہ بولی میرا مالک فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں ہے۔ ذرا اتنا بتاؤ، جب ایک امانت نے یہ کہہ دیا ہوگا، زبان بھی پیدا ہو گئی، آواز بھی پیدا ہو گئی، کہہ بھی دیا، کیا کمال ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے سامنے سو مار، جسے ہم گو کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دے اتنا فصیح عربی میں کہ شاید عالم دین بھی اتنا کوئی فصیح نہ ہو جتنا وہ ایک سو مار نے اللہ کے نبی کے سامنے مسجد نبوی میں ہاتھوں کو نیچا کر کے گردن کو جھکا کے کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ جب وہ گواہی دے سکتی ہے عربی زبان میں تو یہ امانت کیوں نہیں گواہی دے سکتی صاحب معجزہ امام کے معجزے کی وجہ سے؟ کیا کمال ہے، ذرا اتنا بتائیں۔ عقل یہ کہتی ہے، کسی نے اس کے بعد سوال نہیں کیا ہوگا کہ میرا مالک میری فلاں امانت ہے، کیوں؟ مولا نے ایک امانت جب اقرار کر دیا، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اس کی امامت کی گواہی، ٹائم کی طرف توجہ رکھنا، امامت کی گواہی یہ نہ سمجھو فقط کیا امانت نے دی، وہ چیز نے دی یا سوسو مار نے دی، او جنت کے پتھر بھی امام کی امامت کی گواہی دیتے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ جب لوگوں نے کہا یہ امام ہے، امام زین العابدین امام نہیں ہے، اگرچہ محمد ابن حنفیہ کو پتا تھا کہ میں امام نہیں ہوں، لیکن یہ لوگ میرے بارے میں گمان کریں گے یہی امام ہے، ان کو خود لے کر جناب محمد ابن حنفیہ حجر اسود کے پاس گئے اور تمام لوگ جمع ہو گئے۔ فیصلہ یہ ہوا یہ جنت کا پتھر حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، یہ جس کی گواہی دے گا وہ امام ہوگا۔ جب یہ آواز فیصلہ ہوا تو جنت کے پتھر حجر اسود سے آواز آئی کہ اس وقت جو امام ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ یہ تو امام کی عظمت ہے۔ آؤ میں اتنا بتاتا ہوں، جو امہات المومن ائمہ ہدی علیہم السلام ان کی عظمت کیا ہوگی، آخر جمعے میں کوشش کروں گا اور مختصر طور پہ اور اپنے پورے ٹائم کے اندر ان ائمہ ہدی علیہم السلام کی مادر گرامی جو پاکیزہ ہیں ان کے نام، پاکیزہ نام آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ لیکن ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال یہ ہے کہ اگر امام کی یہ عظمت ہے، حجر اسود بھی گواہی دے اور وہ امانتیں بھی گواہی دیں، اور میں یوں کیوں نہ کہوں تو مولا کائنات علیہ السلام کی والدہ کی تو اتنی عظمت ہے، جب کعبے کے سامنے طواف کر رہی تھی کہہ رہی تھی یا اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء مرسلین پہ ایمان رکھتی ہوں، تجھے واسطہ اس گھر کا، تجھے واسطہ اس گھر کے بنانے والے ابراہیم اسماعیل کا، سہل علیہ امر ولادت، ذرا میری مراد کو پورا کر دے۔ یہ فاطمہ بنت اسد کی اتنی عظمت ہے مولا علی کی والدہ کی، لیکن مولا کی جناب فاطمہ بنت اسد کی یہ جملے ختم ہوئے، فوراً دیوار کعبہ شگافتہ ہوئی، آواز قدرتی اے فاطمہ ذرا اندر داخل ہو جا۔ یہ عظمت ہے بی بی کی، یہ شان ہے مولا علی کی والدہ کی، یہی شان ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ تو یہ شان ہے بی بی کی، کیونکہ جس کے کفن کے طور پہ اللہ کے نبی نے کرتا دیا، یہ بی بی جس کی قبر میں، فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اللہ کے نبی لیٹے، یہ وہ بی بی ہیں جس کے
جنت میں بلکہ قبر میں جو آئے منکر نکیر انہوں نے بھی سوال کر دیا ذرا بی بی اتنا بتا دے تیرا رب کون ہے؟ بی بی نے کہا اللہ۔ نبی کون ہے؟ رسول حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی قبر پہ بیٹھے ہیں۔ جب تیسرا سوال کیا اے بی بی ذرا اتنا بتا دے تیرا امام کون ہے؟ بی بی کے 4 بیٹے تھے، چھوٹے مولا علی ہیں، بڑے طالب، پھر عقیل ہیں، پھر جعفر ہیں۔ جب یہی سوال کیا سوچنے لگی تو فوراً اللہ کے نبی اوپر سے آواز دیتے ہیں اماں جان کہہ دے میرا چھوٹا بیٹا علی میرا امام۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں میرے محترم سامعین، جب علی کی ماں کا گزارا، توجہ، علی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایک ہی ماں کے ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، بڑوں کا نام نہیں لیا۔ میں یوں نہ کہوں کہ جب علی کے بھائیوں کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو کسی اور کا گزارا علی کے بغیر کیسے ہوگا؟ بلکہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جب علی کی ماں کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا، غیر ماں کا گزارا علی کے بغیر کیسے ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھ لیجئے۔